فيها الصباح يوما إلى أرض الحرم بلغ السلام روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سات چیزوں پر ایمان لانا پورے ایمانیات کا حاصل ہے. سات چیزوں کو دل سے ماننا، سات چیزوں پر دل سے اعتقاد اور یقین کا ہونا، یہ پورے ایمانیات کا حاصل ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. یہ اس پورے دین کا خلاصہ ہے. وہ سات چیزیں کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سات چیزیں ہیں جن کو ہم ایمان مفصل سے تعبیر کرتے ہیں. ایمان مفصل کی ان سات چیزیں جن کو مؤمن بہا کہا جاتا ہے، یعنی ان سات چیزوں کو پورے یقین، پورے وثوق، پورے اعتماد، پورے اعتبار، پورے استحقان، پورے استحضار کے ساتھ قبول کرنے کے بعد ایک مؤمن ایک غیر مسلم مسلمان بن جاتا ہے. پھر ان تمام معتقدات کا حاصل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے پڑھنا اور دل سے اس کو یقینی سمجھنا، یہ سات ایمانیات کا خلاصہ ہے. یعنی جس غیر مسلم نے پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا اور اس کو مانا، تو اس نے ان سات چیزوں کو بھی تسلیم کیا ہے. یعنی ان سات چیزوں کا خلاصہ یہی کلمہ طیبہ ہے. پھر اس کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں. پھر اس کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں. ایک جز کا تعلق اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ہے اور دوسرے جز کا تعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے ہے. یا ہم یوں کہیں کہ ایک ایمان والے کی تکمیل ان دو جز کے بغیر نہیں ہو سکتی. جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار ایک ایمان والے کے لیے ایمان کے لیے شرط ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اور آخری رسول ہونے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اور آخری نبی ہونے کا بھی ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے. یا ہم یہ کہیں جو اللہ کی وحدانیت کو جانے اور مانے، اس کے لیے لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعوری طور پر ہر اعتبار سے آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے جانے اور مانے. یا ہم یہ کہیں کہ اللہ کا تعارف اور اللہ کی تعریف اس کی وحدانیت سے ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا تعارف آخری نبی ہونے کی حیثیت سے ہے. یہ الحمدللہ ایسا عقیدہ ہے جس پر کلام پاک کے بے شمار نصوص اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اور احادیث شریفہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اتنا ایمان رکھنا اور اس کو یقینی طور پر سمجھنا ایک مومن کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ اس کے جزیات کو نہیں جانتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے تمام جزیات کو سامنے رکھا جائے تو فوراً ہاں کہہ دے، لیکن تمام جزیات کو وہ نہ جانتا ہو، لیکن اتنا شعور ہے، اتنا احساس ہے کہ اس کائنات میں نبوت کا آخری سلسلہ اور اس مقدس رسالت کی آخری کڑی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اس کے مومن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا رشتہ عبادت کی لائن سے اپنے ذات اقدس کے ساتھ قائم کرنے کے لیے پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ پہلے پیغمبر پہلے انسان تھے، سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام۔ ان سے پہلے کسی انسان کا ہونا اور ان سے پہلے کسی نبی کا ہونا مسلمات میں سے یہ ہے کہ کوئی نہیں تھا۔ آپ پہلے انسان تھے اور پہلے پیغمبر تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر تھے۔ یہ امت کا وہ قطعی اور بنیادی اور اساسی اور اجماعی عقیدہ ہے جس پر بغیر کسی ادنا تأمل کے، ادنا تعویل کے پورے عالم اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا تعارف وحدانیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی گیت گائے، خوب نغمہ سرائی کرے، لیکن اللہ کو وحدانیت کے حوالے سے نہ جانے نہ مانے، اللہ کی عظمت کی قسم نہ اللہ کو وہ سمجھ سکا، نہ اللہ کو وہ جان سکا، نہ اللہ کو وہ مان سکا۔ ایسے ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ساری زندگی نعت خوانی کرتا رہے ہر اعتبار سے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے ادنا سا تأمل ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جان سکا نہ مان سکا۔ اس کو اگر ہم محسوس مثال میں سمجھا دیں، حبشی سیاہ ہوتا ہے، اگر آپ جیسے بدرواہ والوں کی طرح وہ گورا بن جائے تو حبشی کو کوئی حبشی نہیں کہے گا۔ تو حبشی کا سیاہ ہونا، اس کا سواد ہونا، وہ گویا کہ حبشی کی پہچان ہے، اس کی حقیقت میں داخل ہے۔ شہد میٹھا ہوتا ہے، شہد کا میٹھا ہونا، اس کی حلاوت یہ شہد کی حقیقت میں داخل ہے، بغیر حلاوت کے شہد کا میٹھا ہونا یہ ممکن ہے ہی نہیں ہے۔ برف کا سفید ہونا اور اس میں برودت اور انتہائی درجے کی سردی کا ہونا یہ برف کی پہچان ہے، بغیر برودت کے اور بغیر بیاض اور سفیدی کے برف کی پہچان ممکن نہیں ہے، گویا کہ دونوں چیزیں برف کی حقیقت میں داخل ہے۔ ایسے ہی آگ میں اللہ نے احراق یعنی جلانے کی صفت رکھی ہے، آگ میں حرارت ہے۔ جہاں کہیں کوئی آگ پائی جائے بغیر حرارت کے، بغیر صفت احراق کے آگ کا تصور ممکن نہیں ہے۔ تو ان مادی اشیاء کی تحقیق، ان مادی اشیاء کی حقیقت، ان مادی اشیاء کی ماہیت بغیر ان صفات کے ممکن نہیں ہے۔ شہد اگر میٹھا نہ ہو تو کوئی اس کو شہد نہیں کہے گا، حبشی اگر سیاہ اور اسود نہ ہو اس کو کوئی حبشی نہیں مانے گا، آگ کے اندر اگر حرارت نہ ہو تو اس کو آگ کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ مادی مثالیں میں نے دی ہیں۔ اسی طرح لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، حضرت اللہ جل مجدہ کی وحدانیت اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں داخل ہے۔ بغیر وحدانیت کے اللہ کی پہچان ناممکن ہے۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور آخری نبی کو دل سے تسلیم کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت میں اور آپ کی حقیقت میں داخل ہے۔ آخری نبی ہونا یہ دراصل اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت مسلمہ پر۔ وجہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے بالفرض والمحال تو کسی بھی وقت کسی نبی کا آنا یہ ممکن تھا،
لیکن اللہ نے اس آزمائش کو اس امت سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. سنو اب تمہیں کسی اور نبی کے آنے کا انتظار کرنا نہ ضرورت ہے اس کی، نہ آپ اس کے محتاج ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں کسی بھی نبی کا آنا ممکن تھا، بلکہ ہوئے بھی. لیکن اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچایا اور یہ کہا کہ جو نبی کو مانے اس کا بیڑا پار، جو نبی کو نہ مانے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم آزمائش سے محفوظ رکھا، اور بے شمار آیات اور احکامات کی روشنی میں ہمیں یہ بات بتلا دی گئی کہ امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم کسی اور نبی کے آنے کی آزمائش اور امتحان سے اللہ تعالیٰ نے مستثنی کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ اتنے مسلمات میں سے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور مقدس سے لے کر تا ایندن ہر ملک اور ہر دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ رہا ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کافی خصوصیات ہیں، وہاں آپ کے شریعت کا محفوظ ہونا آپ کے ختم نبوت کی دلیل ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اسم مبارک نعمان تھا، والد صاحب کا نام ثابت تھا اور دادا جان کا نام نعمان تھا. زوتا اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا اسم مبارک تھا. 80 ہجری میں آپ کی ولادت کوفہ میں ہوئی اور 185 ہجری میں آپ کا وصال شریف ہوا. آپ کے دادا جان نے سیدنا و سندنا و امیرنا و امامنا خلیفہ چہارم فاتح در خیبر حسنین کریمین کے والد بزرگوار سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار شیر جبار صاحب ذوالفقار سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں پر آپ نے اسلام قبول کیا تھا. آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا بچہ امام اعظم کے والد صاحب ثابت ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک نعمان کی پیٹھ پر بھی رکھا اور حضرت امام اعظم کے والد صاحب ثابت کے کمر پر رکھا، جو ثابت ان دنوں چھوٹے سے منع تھے، چھوٹے سے بچے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک میں ابھی بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. تبرکات اولیاء تو برحق ہے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صاف لفظوں میں یہ اعتقاد ہے جس کو پوری امت نے بغیر کسی ادنا تعویل کے تسلیم کیا ہے کہ اگر کسی بھی زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبوت کا نبی ہونے کا اعلان کیا، اگر کوئی مسلمان اس متنبی کذاب، اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے یہ کہے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو پوچھنے والا اسلام سے خود خارج ہو گیا. مثلا آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، عقائد کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، اعمال کے لائن سے، عبادات کے لائن سے. اگر کوئی شخص کسی متنبی جس نے نبوت کا نعوذ باللہ من ذالک کا دعویٰ کیا ہو، کوئی مسلمان اس متنبی سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے کہے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو دلیل مانگنے والا خود اسلام سے خارج ہو گیا. امت پر جہاں بہت سارے آفات اور بلیات آئے، ان آفات اور بلیات میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے. سیکون من بعد ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی الا ختم الانبیاء لا نبی بعد. سنو میرے بعد 30 ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. 30 بتلائے، اور 30 تو عدد مخصوص ہے، عدد خاص ہے. بعض اکابر علماء نے 30 کو تعبیر کیا ہے کہ میرے بعد بہت سارے نبوت کے دعوے دار ہوں گے.
مگر وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ سنو میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی شخص نبی کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے اور رسول کی حیثیت سے نہیں آ سکتا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اس سلسلے کو جو ختم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس سے پہلے جو نبوت کا سلسلہ جاری تھا، وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی شریعت محفوظ نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، محفوظ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، محفوظ نہیں رہی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، لیکن وہ بھی محفوظ نہیں۔ لیکن یہ شریعت مقدسہ کے منبع اور سرچشمہ، سورس آف اسلامک لا کی پہلی صورت وہ ہے قرآن کریم، جس کے بارے میں اللہ نے صاف فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس نازل کی ہوئی شریعت اور اس کلام مقدس کے محافظ ہم خود ہی ہیں۔ جب قرآن محفوظ، شریعت محفوظ کی، تو کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات آئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے کہ کل من علیہا فان کا اصول اور ضابطہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 940 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی عمر گزار کر تشریف لے گئے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات اپنی حیات مستعار کو پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، راہی جنت ہو گئے۔ صرف سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم تمام اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ بغیر کسی ادنا تعمل اور تعویل کے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھایا ہے اور آسمان پر وہ زندہ ہے، یہ بھی ہمارا ایک اہم عقیدہ ہے۔ منکرین ختم نبوت سے اگر کبھی بات ہو، وہ فوراً حیات عیسیٰ کے حوالے سے آپ کو الجھانے کی کوشش کرے گا۔ ایک عام معمولی پڑھا لکھا مسلمان کیا سمجھے گا کہ حیات عیسیٰ کیا ہے اور یہ وفات عیسیٰ کا جو ان کا نظریہ ہے یہ کیوں باطل ہے، کیسے سمجھے گا؟ ان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے صرف ایک بات کہی جائے کہ جس کو تم نبی کی حیثیت سے مانتے ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کو ذرا اس کی لائف سٹوری سامنے رکھیں۔ وہ زہر کا پیالہ پئیں گے، زہر کے پیالہ پینے پر تیار ہوں گے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت اور اس کے کریکٹر کو وہ سن نہیں سکیں گے، نہ ہی مان سکتے ہیں۔ ہر انسان کا کریکٹر اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کا کریکٹر ایسا تھا کہ اس کو انسان سمجھنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ میں نے اس سے متعلق بہت پہلے ایک کتاب لکھی ہے جس کے 2 ایڈیشن چھپ کر ختم ہو گئے ہیں۔ ایک پر اسرار شخصیت کہ جس کو وہ نبی سمجھتے ہیں یا مہدی موعود سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی زبردست توہین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو اتنی کھلی ہوئی کتاب ہے، اوپن بک ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کے ریشے مبارک میں، مبارک داڑھی میں کتنے مبارک موئے مقدس سفید تھے، صحابہ نے یہ بھی گن کر دکھلا دیا۔ آپ کے رمتن، جمتن، وفرتن، بالوں کے 3 اقسام ہیں، صحابہ نے ان کے سائز کو بھی کتابوں میں محفوظ رکھا۔ صحابہ نے یہ بھی محفوظ رکھا کہ سینے مبارک سے ناف تک یہاں مقدس موئے مقدس کے ایک انتہائی خوبصورت بٹی ہوئی رسی تھی جو انتہائی حسن اور جمال جس میں تھا، یہ بھی صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہائے مقدس کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ کی ذاتی زندگی اور سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو امت سے اوجھل ہے۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وعن جمیع ازواج المطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کو یہ حکم ملا تھا، تمہیں خلوت میں جلوت میں جو تم مجھے کرتے دیکھو گے، خلوت اور جلوت میں جو تم مجھے بولتے ہوئے دیکھو گے، امت تک وہ ساری چیزیں پہنچا دینا۔
لیکن جس کو وہ کچھ سمجھتے ہیں، جس کا نام لینا بھی اس مقدس مجلس میں مناسب نہیں ہے، اس کے ذاتی کریکٹر کو دیکھ لیں تو اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ تو جب شریعت محفوظ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات بھی محفوظ ہے تو کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، اگر قرآن اور سنت سے مثلا نعوذ باللہ کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، لیکن عقل کا تقاضا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہے۔ بہرحال حضرات انبیاء کرام آئے، اپنی حیات مستعار کو مکمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے عقائد میں داخل ہیں کہ وہ حیات ہیں اور دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ لیکن ہر نبی کی قبر ہمیں معلوم نہیں۔ تاریخ مختلف جگہوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک سرندیپ میں کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شری لنکا کی کسی پہاڑ کی چوٹی پر ان کی قبر مبارک ہے۔ تاریخ تو مختلف باتیں بتلاتی، ایسے ہی تمام انبیاء کرام کی تاریخ ان کی قبر تک محفوظ نہیں ہے۔ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، حیات ہیں، یہ تو ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، لیکن ان کی قبر مبارک کہیں محفوظ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ کھسوین جوانی لگھس بلائی لگھس، تت کھوئے مبارکس، تت روئے مبارکس، تت موئے مبارکس، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگھس بلائی، ان کی قبر تک محفوظ ہے، جس میں اثر بھی محفوظ ہے، گنبد خضرا بھی محفوظ ہے، سنہری جالیاں بھی محفوظ ہے، اور یہ 100% ہمارا یقینی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ حضرت آدم کے بارے میں حضرت موسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ لیجئے، تاریخ الانبیاء کہیا یا قصص النبیین یا قصص الانبیاء کہیا، اس پر تو بہت محققانہ کتابیں شائع ہوئی ہیں، لیکن ان کی مبارک قبریں کہاں ہیں؟ تاریخ اس سلسلے میں مختلف روایتیں پیش کرتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ اس قبر مبارک میں جسد اقدس موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور اسی کی نسبت سے سنہری جالیاں بھی موجود بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور اسی نسبت سے گنبد خضرا موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینہ جائے ہم، کھا کے در رسول کا سرمہ لگائے ہم۔ ختم نبوت کو اس اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث تو ہے ہی سبوں کو، میں ذرا عقلی بنیادوں پر عقید ختم نبوت کے حوالے سے چند مثالیں دے رہا ہوں۔ دوسری مثال، انسانیت کو ضروریات کے اعتبار سے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم کرنا پڑتا ہے۔ کون جانتا تھا 40-50 سال پہلے کہ ہر ایک کے جیب میں موبائل ہوگا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اس کو لاکھ مرتبہ بھی کہا، یہ ممکن تھوڑی ہی ہے۔ اب تو انسان جس کے ساتھ بات کر رہا اس کو گویا کہ اپنے سامنے پا لیتا ہے۔ بس ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب انسان کسی ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ضروریات محدود تھیں۔ یہ ضروریات بڑھتی رہیں یہاں تک کہ ضرورت کے ایک انتہا پر پہنچ گئے۔ اس وقت ضرورت کے آخری تکمیل پر ہے۔ شاید آپ اس مثال کو نہیں سمجھ سکے، اس کو میں یوں سمجھانا چاہوں 2 مثالوں سے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کا سائز 0 ہوتا ہے، سائز بڑھتا ہے، بچہ بڑھتا ہے، سائز بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عمر کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، وہ عمر کے اس مرحلے تک جا کر پہنچتا ہے جہاں بچے کا، اس جوان لڑکی کا، اس جوان لڑکے کا یہ لمبائی اس کا قد بڑھتا نہیں ہے۔ پتلا تھا موٹا ہو جائے گا،
موٹا تھا پتلا ہوگا، لیکن اس کا سائز، اس کا قد اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ ماہرین نفسیات نے اس سے کہا ہے کہ یہ 25 سال کی عمر کا ہے، یعنی 25 سال کی عمر تک انسان کا قد بڑھ سکتا ہے۔ جب 25 سال کا ہو گیا اب اس کا قد بڑھ نہیں سکتا ہے۔ پہلے پتلا تھا موٹا ہو گیا، پہلے سے موٹا تھا اب پتلا ہو گیا، یہ تو ہو سکتا ہے لیکن قد میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ایک مخصوص مثال میرے ذہن میں آئی، اسی کو آپ اسی تناظر میں سمجھ لیے۔ نبوت کا ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے اپنے اپنے دور میں۔ 1,24,000 کی بھی ایک روایت ہے، صاحب شرح عقائد میں یہ نقطہ لکھا ہے، اور 2,24,000 کی بھی دوسری روایت ہے۔ صاحب شرح عقائد نے دونوں روایتوں کو بیان کر کے کہا کہ حتمی طور پر پیغمبروں کی تعداد کا علم تحقیق کی روایت سے معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور ایک ہی زمانے میں، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی ملک میں اور ساری دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات موجود تھے۔ بہرحال انسان اپنے مراحل کو طے کرتا رہا، یہاں تک کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے پر انسان کی زندگی کا ایسا مرحلہ پیش آیا جہاں اس کا قد نہیں بڑھ سکتا ہے، جیسے وہاں قد اب ٹھپ ہو گیا ہے، رک گیا ہے۔ اب آپ اس کے لیے کسی بھی کپڑے کا یا کسی بھی لباس اور وضع کا قطع کر لیں، اب اسے بڑھ نہیں سکتا۔ اب یہ ختم نبوت کا یہ جامع پوری انسانیت کے لیے تا دم اخیر کافی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکے تو اس کو میں یوں سمجھا دوں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسانیت روشنی کا انتظام کرتی رہی اور وہ روشنی اپنے اعتبار سے مفید ہیں۔ چراغ جلتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا، شمع جلتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد ماشاءاللہ یہ قمقمے، لیکن جب آفتاب نکلا تو ان قمقموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چراغ نے اپنے موقع پر کام دیا، شمع فروزہ نے اپنے موقع پر کام کر دیا، اور اس بجلی نے ہماری ضرورت پوری کی، لیکن ان تمام روشنیوں کا احاطہ محدود تھا۔ اس تمام روشنی کا حصہ، مستفید ہونے کا حصہ وہ محدود تھا، لیکن آفتاب نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ آفتاب کی موجودگی میں ان روشنیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انسانوں کی نجات کے لیے ان پیغمبروں کی ذات اور ان کی تعلیم ان کے لیے کافی تھی، لیکن محدود تھی۔ علاقائی سطح پر، ریاستی سطح پر، یا زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں ملکی سطح پر، لیکن جو آفتاب اپنے وقت پر نکلے گا وہ وہاں جیسے غریبوں کی جھونپڑیوں کو روشن کرے گا، وہ شاہوں کے ان محل خانوں کو بھی روشن کرے گا۔ صحرا بھی روشن ہے، بیابان بھی روشن ہے، آبادیاں بھی روشن ہے، غیر آباد بستیاں بھی روشن ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفتاب کی طرح ہے کہ سارا عالم اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اب آفتاب کی موجودگی میں ان قمقموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بنا پر ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے کچھ اوراق کو لے کر ان کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر نے کونچی ماری، یعنی زیر دسنس، اور کہا کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض سے ہو رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے جہاں جمال جہاں آرا کی زیارت کی، فوراً عرض کیا یا رسول اللہ رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ یا رسول اللہ میں تورات کی ان صفحات کو ویسے ہی دیکھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میری موجودگی میں، نازل شدہ کلام پاک کی موجودگی میں، میرا امتی میری موجودگی میں یہ میرے بعد تورات کے صفحات کا مطالعہ کر لے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام
جیسا جلیل القدر پیغمبر، جیسا اولو العزم نبی بھی میرے زمانے کو پا لیتا، جلیل القدر، تو ان کو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب آپ ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ان پر نازل شدہ تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، کلام پاک کی موجودگی میں ہمیں نہ انجیل پڑھنے کی، نہ تورات پڑھنے کی، نہ زبور پڑھنے کی گنجائش ہے۔ وہ تو سب تحریف شدہ ہیں۔ ایک ایک آیت کا، ایک ایک لفظ کا ثابت کرنا کہ اللہ ہی کا کلام تھا، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ وہ سب تحریف شدہ ہے، لیکن کلام پاک الحمدللہ محفوظ ہے۔ اتنا بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق ہمارا جو عقیدہ ختم نبوت کا ہے، اس میں ادنا اعتبار سے بھی معمولی حیثیت سے خدمت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس سلسلے میں کتنی بشارتیں آ گئی ہیں، بہت ساری۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ اس حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جب پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم مدینہ پاک تشریف لے گئے اور ارادہ تھا وہیں قیام کرنے کا یا واپسی آنے کا، تو خواب میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، میرے بیٹے عطا اللہ کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جو خدمت کر رہے وہ بہت مبارک خدمت ہے۔ ان دنوں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں قیام پذیر تھے۔ یہ ہندوستان کے تقسیم سے پہلے کا قصہ ہے۔ بہرحال جب وہ حاجی صاحب مدینہ پاک سے واپس آئے تو لاہور میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی خدمت میں گئے۔ سلام کلام کے بعد حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، مولانا آپ یہاں کہاں ہیں؟ غالباً حضرت مولانا عبداللہ درخواستی تھے غالباً۔ تو انہوں نے کہا کہ میں واپس آیا، مجھے خواب میں یہ حکم ملا، اسی حکم کی تعمیل کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور خدمت کے حوالے سے آپ کی خدمات کو سراہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، کہیں چارپائی پر تھے نیچے گر گئے، ہوش میں آئے، پھر عرض کیا، پھر فرمایا، کیا میرے آقا نے مجھ غلام کا نام لیا؟ کہا آپ کے آقا نے آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ تو اس قسم کی اتنی بشارتیں ہیں جن کو کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ عصر حاضر کا ایک اہم ترین تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت سے متعلق خدمات کو انجام دینا ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں، کبھی بھی ان سے الجھنا نہیں، وہ آپ کو الجھائیں گے حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کے مسئلے۔ آپ ان کے سامنے یہ کہہ دیں کہ غلام احمد مرزا کا ذاتی کردار کیا تھا، اس کی ذاتی سیرت کیا تھی، اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ زہر کا پیالہ پئیں گے لیکن اس پر تیار نہیں ہو سکتے۔ عوام الناس کے لیے اتنا عقیدہ تو بہرحال کافی ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک جو وظیفہ بتلایا گیا ہے وہ وظیفہ میں عرض کروں، کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں درودوں کا ہدیہ بھیجنا۔ چونکہ الحمدللہ جمہور اہل سنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں حیات سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں اس کے بہت سارے واقعات نقل کیے۔ حضرت شیخ کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ کیسے انسان تھے؟ مدینہ پاک میں آپ کا قیام ہوتا تھا۔ جب جنوبی افریقہ اور واپس ہندوستان دیوبند سہارنپور آنے کا نظام بنتا تھا تو روز اطہر سے اجازت ملتی تھی، پھر آپ یہاں تشریف لاتے تھے۔ اس کی نوعیت کیا تھی؟ روز اطہر پر آپ دیر تک مراقبہ کرتے تھے۔ ایسا روحانی تعلق تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم نے حضرت شیخ مولانا زکریا کو سمجھا ہی نہیں ہے، ولایت کی کس اعلیٰ ترین مقام پر تھے۔
اگر آپ ان کی ابتدائی زندگی سے آخری زندگی تک دیکھ لیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، یہ جہاں وقت کا رازی تھا، یہ جہاں وقت کا غزالی تھا، یہ وقت کا شاہ اجمیری تھا، یہ وقت کا خواجہ نظام الدین اولیاء تھا، یہ وقت کا شاہ ہمدان تھا، اس معیار کے عالم تھے وہ۔ تو جب روز اطہر پر آپ مراقبہ کرتے تھے تو خواب میں آپ کو حکم ملتا تھا، جی ہاں دیوبند اور سہارنپور آپ تشریف لے جائیں یا جنوبی افریقہ آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ پہلی مرتبہ لندن تشریف لے گئے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، کتنے بڑے بڑے گناہگار لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، غیر مسلم آپ کو دیکھتے دیکھتے مسلمان ہو گئے۔ اس دور میں لندن ٹائمز نے یہ سرخی نکالی، اب تو اسلام لندن کے دروازے پر آ چکا ہے، خانقاہیں آباد ہو گئی، مساجد آباد ہو گئے، مکاتب وجود میں آ گئے، ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ تو اس دن اخبار والے نے یہ کہا، عیسائیوں اسلام تو لندن کے یورپ کے دروازے پر آ چکا ہے، کچھ سوچو، اس کے دروازے کو بند کر دو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ بہرحال 1-2 مہینے تک وہاں رہے تو اپنے خاص شاگرد سے اور خلیفہ سے پوچھا، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ سے، مفتی محمود وہ میرے استاد بھی رہے ہیں دارالعلوم دیوبند میں نے الاشباح والنظائر کے کچھ اسباق ان سے پڑھے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، مفتی اعظم تھے، جامع شریعت اور طریقت تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ادیب بھی تھے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا، اے مفتی محمود یورپ میں آنے سے کچھ فائدہ ملا یا نہیں؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب بھی ایسے آدمی تھے، مزاج شناس تھے، فرمایا مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں، وہ انہیں سے پوچھ لیجئے گا جنہوں نے آپ کو خواب میں یورپ جانے کا حکم فرمایا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، آپ کے ملفوظات میں عجیب و غریب باتیں ہیں، اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتے ہیں کہ جو شخص آخرت میں نجات کا طالب ہو وہ ختم نبوت کے حوالے سے کام ضرور کرے۔ میری نگاہوں میں ختم نبوت کے عقیدے، مقدس عقیدے کے تحفظ کے لیے خدمت ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور پھر فرمایا مجھے بارہا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ بھاولپور کا مقدمہ بہت مشہور اور معروف مقدمہ ہے، جس میں حضرت شاہ صاحب نے ایک ہفتے تک مسلسل علمی بنیادوں پر مناظرہ کیا، اور منکرین ختم نبوت کی جو پہلی صف کے لوگ تھے ان کے ناخن چلے چبائے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، روزانہ عدالت میں آپ 3 گھنٹے بحث کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ بیمار تھے، بواسیر کے آپ مریض تھے، 3 گھنٹوں تک آپ بحث فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو دیوبند سے ڈابیل، پھر ڈابیل سے وہاں بھاولپور جانا پڑا، کہا صرف اپنی کمزوری اور ضعف اور بواسیر کے مرض کی وجہ سے میں سفر کے قابل نہیں ہوں، مگر ختم نبوت کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے میں بھاولپور کے مقدمے کے لیے جانے کو تیار ہوں۔ روزانہ 3 گھنٹوں پر آپ کے مدلل بیانات ہوا کرتے تھے، 1 ہفتے تک، جو مقدمہ بھاولپور کی صورت میں کتاب چھپ چکی ہے 4000 صفحات پر۔ جلال میں آ گئے، اور جو مد مقابل تھا ان کا سب سے اہم آدمی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہو میں آپ کو دکھلا دوں جس کو تم مسیح موعود کہتے ہو یا مہدی کہتے ہو یا نبی سمجھتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، میں دکھلا دوں وہ جہنم کے انتہائی بدترین طبقے میں جل رہا ہے۔ ایسے جلال میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایسے جلال میں فرمایا اگر ہم عقیدے ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکے یا نہیں کرنا چاہے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ تو
تو عقید ختم نبوت ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، حاصل ایمان ہے، خلاصہ کائنات ہے، روح ہے، سب کچھ ختم نبوت پر نثار ہے۔ ختم نبوت ہی اسلامیات کا خلاصہ ہے، ختم نبوت ہی خلاصہ انسانیت ہے، خلاصہ نبوت ہے، خلاصہ رسالت ہے، عقائد کا خلاصہ ہے۔ اس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے 2 مثالیں دی ہیں، بس ان مثالوں میں آپ بہت ہی خاموشی کے ساتھ پرامن انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقید ختم نبوت کے حوالے سے چاہے آپ لٹریچر تقسیم کر لیں یا سال میں مضافات میں بدرواہ میں مختلف جگہوں پر آپ اس حوالے سے کانفرنس کر لیں، علماء کو دعوت دیں، بہت ہی حکمت اور بہت ہی نرمی کے ساتھ ان کو بھی سمجھا دیں۔ جھگڑنا کسی سے نہیں، لڑنا کسی سے نہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، سلام کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی کہو، والسلام علی من اتبع الہدی کہو، اتنا ہی کہہ سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ بشیر احمد ہے یا وہ رشید احمد ہے، وہ تو مارے آستین ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو عقید تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جہاں یہ محنت ہے، وہاں ایک بہترین وظیفہ ہے درودوں کی کثرت۔ یہ ہمارے اسلاف سے منقول ہے، جو شخص کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہے انشاءاللہ وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف کے شروع میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ ہر عمل تو رد تو ہو سکتا ہے، لیکن پڑھا ہوا درود کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ وہ بارگاہ نبوت میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ جب قبولیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی بن جائے گا، اور جب پیارا امتی بن جائے گا تو اس کے ایمان کی ضمانت ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے درودوں کی کثرت کی بنا پر۔ بہرحال اس سلسلے میں بہت کچھ اب تک کہا گیا، الحمدللہ بہت کچھ لکھا گیا، الحمدللہ بہت ساری خدمات پیش کی گئی، الحمدللہ ہم ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر کی حیثیت سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی رسول اور پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقید توحید کی طرح ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الہی صدقے پیران عظام، دم آخر ہو ہمارا نیک انجام، تو فعل آل و اصحاب سرفراز، ہو تیرا فضل ہر دم ہمارا دم ساز، وہ قوت بخش دے اے رب عالم کہ اپنے نفس پر قابو ہو ہر دم، بوقت نزا ہو کلمہ زباں پر، اٹھی نیکوں میں شامل روز محشر، غرض دونوں جہاں میں کر تو امداد، بحق ہر ہمہ عباد و زہاد، اے خالق ہر بلندی و پستی، شش چیز عطا بکنز حستی، ایمان و امان تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، الہی عاقبت محمود گردان، بلائے بودرا نابود گردان، یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا، دوردار از خلق عالم ظلم و قحط و وبا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، وگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، کریمہ ببخشائے بر حال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر است و فریاد رس، توی آس یاران خطا بخش و بس، نگہدار مارا زراہ خطا در گزار و ثواب ابن ما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ چونکہ حکم ہوا تھا مختصر بات ضرور کرنی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس لیے میں نے ان کے حکم کی تعمیل میں اختصار کے ساتھ ختم نبوت کے اس مقدس اور انتہائی مبارک موضوع کے بارے میں اپنی چند طالب علمانہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے عقید ختم نبوت، اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حاصل ہے۔
اللہ ہمیں اس عقیدے پر رکھے جس عقیدے پر صحابہ تھے، سلف صالحین تھے، بزرگان دین تھے، اولیاء کشمیر تھے اور اولیاء اسلام تھے. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.